السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 492۔ شریعت یا جہالت۔ امارت کی موجودگی میں شورائیت کی اطاعت حرام ہے۔ علماء امت پر فرض ہے کہ امت مسلمہ کو شورائیت سے نجات دلائے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کا دور چلے گا، پھر منصف بادشاہوں کا دور ہوگا، پھر جابر بادشاہوں کا زمانہ رہے گا۔ تم پر ان کی سننا اور ماننا لازم ہے جب تک کہ وہ خلاف شریعت حکم نہ دے۔ صبر و استقلال سے جمے رہنا، تفرقہ نہ ڈالنا، اور پھر آہستہ آہستہ دین پھیلے گا اور خلافت اعلی منہاج النبوہ کا دور شروع ہوگا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور صحاح کی سب کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ فائدہ: اس حدیث میں امت مسلمہ پر پیش آنے والے ادوار کی خبر دی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ کوئی بھی دور ہو مگر تمہاری اجتماعیت کسی حال میں ٹوٹنے نہ پائے۔ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت واجب ہے۔ عظمت صحابہ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین دین کی بنیاد ہے۔ یہ وہ اولین لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو دنیا میں پھیلایا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں اور مبارک جماعت ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے چنا، اور یہ طبقہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس مبارک جماعت کو نمونہ بنا کر اس کا اتباع کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے دین کی رائے اختیار کرنی ہے تو وہ ان کی رائے اختیار کرے جو دنیا سے گزر گئے ہیں، اور وہ حضرات صحابہ ہیں جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف و تصنع ان میں نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ نے انہیں اپنی نبی کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لیے چنا تھا، اسی لیے ان کی فضیلت اور ان کے رتبے کو پہچانے، ان کے نقش و قدم پر چلے، ان کے اخلاق اور ان کی سیرت طیبہ کو مضبوط تھام لے، اس لیے کہ وہی جماعت ہدایت کے راستے پر تھی۔ یہ اثر صحیح ہے، مشکات اور دیگر کتب میں بھی یہ مناقب موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سمجھنے اور پہچاننے کے لیے حضرات صحابہ ہی کی زندگی معیار ہو سکتی ہے، کیونکہ یہی وہ مقدس جماعت ہے جس نے براہ راست مشکات نبوت سے استفادہ کیا، اور اس جماعت پر آفتاب نبوت کی شعاعیں بلا کسی آڑ و حجاب کے بلا واسطہ پڑی، اور ان میں جو ایمان کی حرارت اور نورانی کیفیت تھی وہ بعد والوں کو میسر آنا ناممکن تھی۔ اس لیے کہ قرآن الحکیم نے من حیث الجماعت اگر کسی پوری کی پوری جماعت کی تقدیس بیان کی ہے تو وہ صرف حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس لیے کہ اس کو مجموعی طور پر راضی و مرضی اور راشد و مرشد فرمایا گیا ہے۔ اس لیے استمرار کے ساتھ امت مسلمہ کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کل کے کل عدول اور متقن ہیں، اور ان کا اجماع شرعی حجت ہے، ان کا منکر دائرے اسلام سے خارج ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت کمالات نبوت کی آئینہ دار اور اوصاف رسالت کی مظہر اتم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ، خصائل حمیدہ، شمائل فاضلہ، اخلاق عظیمہ اور شریعت کے تمام مسائل و دلائل اور حقائق اور آداب کی علماء اور عملاً سچی ترجمان ہے۔ اس لیے ان کی راہ کی اتباع ضروری ہے جو امت مسلمہ کو ہر قسم کی گمراہی سے بچا سکتی ہے۔
حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کی کوشش، حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم اور ان کی شورا کی مرکز نظام الدین میں یہی تک و دو اور کوشش ہے کہ یہ مبارک کام 100% سیرت طیبہ کے نہج پر آ جائے اور دعوتی کام کرنے والوں کی معقول اور مکمل طریقے پر تربیت ہو اور ان کی زندگیوں میں حضرات صحابہ کی قربانی اور للہیت کی جھلک پیدا ہو، اور الحمدللہ کہ ساتھیوں کی سوچ اور عمل میں یہ عظیم سیرت مبارکہ والی کیفیات اور اس کی محبت اور اس کے تذکرے نمایاں طور پر ظاہر ہوتے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے انسانیت کے اس چمن میں جہاں پر خوشبودار پھول ہوتے ہیں تو وہیں پر کچھ کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں، تاکہ سعید اور شقی، مطیع اور نافرمان، صحیح اور سقیم کی شناخت ہو سکے۔ اس بنا پر دعوتی کام کے 100% احباب میں تقریباً 99.5% مجموعہ اس سیرت طیبہ والی دعوتی محنت پر گامزن ہے، اور یہ مجموعہ بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین کو بحیثیت عالمی مرکز مانتا ہے، اور حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب زید مجدہ کو اپنا امیر مان کر اطاعت اور قربانی کے ساتھ دعوتی کام میں لگا ہوا ہے۔ رہا باقی 0.5% مجمع، تو ان میں کی کثیر تعداد تو چپی اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ لوگ شرائط سے بالکل متنفر ہیں۔ شرائط والے انہیں اپنے مشوروں میں، اجتماعوں میں بلاتے ہیں تو کوئی بھی نہیں جاتا الا ماشاءاللہ، اور کہتے ہیں کہ امارت کی طرف آنے کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ہم حالات سے مجبور ہیں، عذر رکھتے ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس تو ان ساتھیوں پر ہے جو سیرت طیبہ والی دعوتی ترتیب سے نفرت برتتے ہیں، اس لیے کہ سیرت طیبہ سے نفرت یا اس کا انکار یا استخفاف علانیہ کفر اور فسق اور نفاق ہے۔ فسادی لوگوں کا انجام فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون۔ ترجمہ، پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم لوگوں سے پہلے گزر چکی ہیں اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا تھا، ورنہ ظالم لوگ تو انہیں مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ فائدہ، دین تو اچھے کام کو اچھا اور برے کام کو برا ماننے کا نام ہے۔ فساد آخر فساد ہے، چاہے دنیا کے واسطے برپا کیا جائے یا دین اور اس کی دعوت کے نام پر کیا جائے۔ غیر اسلامی نام و نمود اور غیر اسلامی کمیونسٹ عالمی شورا اور اس کا منشور اور اس کی جعلی نسبتیں کسی ہوش مند مسلمان داعی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہی الہی کی ہدایات اور منشور سے صرف نظر کر کے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کی شرائط مختلف راہوں پر بھٹک تو سکتی ہے مگر امت محمدیہ کو گمراہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہر موڑ پر اس فتنہ خبیثہ کا تعاقب کرنے کے لیے ہماری قسطیں اور مولانا عیسیٰ منصوری دامت برکاتہم کی کڑتے ہوئے دل کی آواز اور علماء حقانی کی آہیں اور قلم برسر پیکار رہے گی انشاءاللہ، فللہ الحمد والمنہ۔ بقول حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری دامت برکاتہم کے کہ بعض لوگ اپنی بادشاہی چلانے کے خاطر مرکز نظام الدین چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ لوگ نہ بھاگے ہیں اور نہ ہی نکلے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں باہر نکال پھینکا ہے، جس طرح مری ہوئی مچھلی کو سمندر باہر پھینک دیتا ہے۔ امارت کے ہوتے ہوئے شرائط کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک خلیفہ کی خلافت کے بعد دوسرے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو تو دوسرے کو قتل کر دو۔ تنبیہ، امیر کے رہتے ہوئے کوئی بھی دوسرے آدمی یا جماعت حاکمیت کا دعویٰ کرے تو ذمہ داران قوم یعنی علماء پر فرض ہے کہ اس نئے امیر سے یا عالمی شورا سے امت کو نجات دلائے۔ فتنے کے وقت کا دین یہ ہے کہ علماء کرام اور سربراہان قوم سارے دینی کاموں کو چھوڑ کر موجودہ فتنے کو ختم کرے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم سے پوچھیں
نمبر 1، شورائیت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نمبر 2، شورائیت والے اپنا مرکز کیوں نہیں بناتے؟ نمبر 3، امارت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نمبر 4، اگر امارت حق ہے تو پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ باطل ہے تو پھر انکار کیوں نہیں کیا جاتا؟ نمبر 5، امارت تا قیامت جاری رہے گی تو پھر یہ کہنا کہ لوگوں میں امیر بننے کی صلاحیت نہیں رہی، یہ تو اللہ تعالیٰ پر کھلا الزام ہے کہ امارت تو جاری رکھی مگر امارت کے گن بندوں سے چھین لیے، نعوذ باللہ۔ ہر تبلیغی کا یہ حق ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ سے یہ 5 سوالات پوچھے۔ علماء کرام و مفتیان اعظام اللہ کی دی ہوئی علمی استعداد کو استعمال فرمائیں تاکہ فتنہ شورائیت سے امت مسلمہ کو بچایا جا سکے، ورنہ اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ چند لوگوں کے کہنے سننے کی بجائے ہر مسجد مدرسے سے آواز اٹھے، یہ وقت ہے اللہ کے سامنے دین کی پاسداری دکھلانے کا۔ انسانی خطاؤں سے دینی حقائق بدلا نہیں کرتے۔ شورائیت والوں نے امارت کی کچھ ایسی خرابیاں بیان کی ہے جو خود مفتی جنید پالنپوری صاحب کے دلائل کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائی جاتی تھی، یعنی لوگوں میں امارت طلبی وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امارت طلبی کی وجہ سے اسلامی امارت کا قانون نہیں بدلا اور نہ اس کا کوئی متبادل پیش کیا، نہ ہی امارت کو چھوڑ کر کفری پارلیمانی شورائی نظام اختیار کرنے کا حکم دیا، بلکہ امارت کے خواہش مندوں کی اصلاح فرمائی۔ کیا اذان اور نماز کے بعد کی بدعات کی خرابیاں، مثلا فجر اور عصر کے بعد دعائے ثانیہ، اجتماعی فاتحہ وغیرہ بدعات کی وجہ سے نماز چھوڑ کر پوجا پاٹ شروع کر دی جائے؟ اس طرح کی سوچ تو گمراہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ ہم ایک چرچ کے ہال میں گشت کر کے لوگوں کو جوڑ کر دینی دعوتی بات کرتے تھے۔ اس علاقے میں مسجد نہیں تھی۔ ایک پمفلٹ ملا جس میں عالمی پادریوں کی میٹنگ کی رویداد تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ سن 85 سے لے کر سن 95 تک ہماری لسٹوں سے 2 ملین نصارہ غائب ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں وہ ہندو، سکھ اور کمیونسٹ تو نہیں بن سکتے سوائے مسلمان ہونے کے۔ نمبر 2، نصارہ کی 100 شادیوں میں سے صرف 16% شادیاں قائم رہتی ہے، باقی کی طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق کی وجہ سے آپس میں عداوت، دشمنی، جھگڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے مذہب سے لفظ شادی ہی کو نکال دیں، پھر نہ طلاق ہوں گی نہ جھگڑے۔ لوگ اپنی خواہشات ویسے بھی حرام کاری سے پوری ہی کرتے آ رہے ہیں، انہیں ایسے ہی کرنے دیں۔ افریقن پادریوں نے کہا کہ اگر ہم شادی کو مذہب سے نکال دیں تو دنیا بھر کے سارے پادری بے روزگار ہو جائیں گے، اس لیے کہ عبادت کے لیے تو کوئی چرچ آتا نہیں، ہمارے چرچ تو صرف شادی اور میتوں سے آباد ہے۔ بالکل اسی طرح سے شورائیت والے مفتی کہتے ہیں کہ امیر بننے کی استعداد لوگوں میں نہیں ہے، اس لیے امارت کے سلسلے ہی کو ختم کر دو اور اس کی جگہ شورائیت کا نظام چلا دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے مفتیوں کی تو سند بھی واپس لے لینی چاہیے۔ دارالعلوم سرمایہ اکابر ہے۔ اس مادر علمی کے 2 حصے ہوئے، عقیدوں کی تبدیلی پر نہیں بلکہ دلی حرص اور ہوس، حب جاہ، انانیت کی خباثت کی وجہ سے ہوئے۔ انہی رذیلات کے سبب اس مقدس روحانی درسگاہ کے ٹکڑے ہوئے۔ آج ان بزرگوں کی روحیں تڑپ رہی ہوگی کہ مال اور حب جاہ جہاں داخل ہو جاتے ہیں وہاں کی روحانیت کو تہس اور نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج جو حالت دارالعلوم کی ہے اس کی وجہ اپنے بڑوں کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال دینا ہے۔ مال اور جاہ کی محبت اور فیصلوں میں جانبداری، یہی دونوں چیزوں نے مولانا ارشد مدنی اور مفتی ابوالقاسم صاحب کو دوہری پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کی پاسداری اور مولانا سعد صاحب سے ذاتی دشمنی نے دارالعلوم کی عزت کا ستیہ ناش کر ڈالا۔ ساری دنیا مولانا ارشد مدنی صاحب اور مفتی صاحب کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے اور پہچان بھی گئی۔ ہمیں مفتی ابوالقاسم صاحب سے کوئی شکایت نہیں، یہ تو دارالعلوم کے ملازم ہیں۔ شکایت تو مولانا ارشد مدنی صاحب سے ہے، اس لیے کہ دارالعلوم کے اصل بادشاہ فاتح اعظم تو مدنی صاحب ہی ہیں۔ بڑے بھائی مرحوم نے 1982 میں دیوبند فتح کیا تھا، چھوٹے بھائی ارشد مدنی کیوں پیچھے رہتے؟ انہیں 2015 میں مرکز نظام الدین فتح کرنا تھا۔ شورائیت والوں نے کہا، مدنی صاحب آپ امیر جمعیت العلماء ہند
ہی نہیں بلکہ تبلیغ پر قبضہ کر کے سارے عالم کے امیر ہو جائیں۔ بس ہمیں کسی طرح سے مولانا سعد صاحب سے چھٹکارا دلا دیجئے تاکہ تبلیغ کے نام پر ہم اپنی منمانی کر سکے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، فتوے، رجوع، مراجع چلتے ہی رہیں گے، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ بس ایک زینہ نیچے اتر کر پاکستان میں بنائی گئی عالمی شورا کو تسلیم کر لیں تو پھر دنیا میں امن و امان ہو جائے گا۔ انہیں خبر ہے کہ امن و امان انہوں نے ہی تباہ کیا ہے، اس لیے کہ بادشاہ جو ٹھہرے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی اس بستی کو، شہر کو آگ لگا دیتے ہیں، جس کی زندہ مثال بنگلہ دیش ہے کہ کسی بھی فرد سے پوچھو تو اس کی زبان پر مولانا ارشد مدنی صاحب ہی کا نام ہوگا۔ فسادی باقاعدہ ہاتھوں میں بینرز لے کر نکلتے ہیں اور اس بینرز پر دارالعلوم کا اور مولانا ارشد مدنی کا نام ہوتا ہے، لیکن اللہ اس تباہی پر غریب بنگلہ دیشی ساتھیوں نے صبر کیا اور اپنے امیر حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب کی ہدایات پر جمے رہے، مار کھایا، زخمی ہوئے، خون بہایا، مگر انتقام اور بدلہ نہیں لیا، اس لیے کہ ان کے امیر حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب نے انہیں یہی حکم دیا تھا کہ جمے رہو، برداشت کرو، عفو و درگزر کو اپناؤ۔ اللہ نے مدد فرمائی، بنگلہ دیش کے ساتھی ضلع واری اجتماع شروع کیے۔ سارے ضلع واری اجتماعات میں جمع ہونے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہو گئی۔ واہ قدرت، رائے ون کے 2 اجتماعوں میں جمع ہونے والوں کی تعداد بمشکل 7 لاکھ افراد کی ہوگی، جبکہ بڑے بڑے مشہور زمانے لوگ پاکستان میں موجود تھے، لیکن ادھر بنگلہ دیش کے غریب الحال ساتھیوں کے پاس کوئی بھی مشہور اور معروف بیان باز نہیں اور نہ ہی کوئی بزرگ شریک ہوئے، صرف حضرت جی رابع کی ہدایت پر جمے رہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی مدد فرمائی، 1 کروڑ لوگوں کو جمع فرما دیا اور اتنی جماعتیں نکلی کہ گلی گلی، محلے محلے میں جماعتیں بھری ہوئی ہے۔ مبارکباد کے قابل ہے بنگلہ دیش کی تبلیغی مقدس روحیں، اللہم زد فزد۔ ہم اپنے محتاط اندازے کے اعتبار سے پہلے ہی مبارکباد دے دیتے ہیں کہ ٹونگی کا اجتماع اورنگ آباد کے اجتماع کے جیسے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کے تبلیغی احباب بنگلہ دیش کی ترتیب پر علاقوں کے جوڑ اور اجتماعات شروع کر دیں۔ ککرائل مرکز سے انہیں کوئی مدد اور سپورٹ نہیں ملا، ضلع کے ذمہ دار ساتھیوں نے اپنے ضلع کے ساتھیوں کے مشورے سے سب کچھ کیا، ہدایات مرکز نظام الدین سے لی۔ اس راستے میں تکلیفیں تو ضرور آئے گی، مگر بنگلہ دیش کے ساتھیوں پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، ایسی پریشانی سے آپ کو گزرنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ ویسے آزمائشیں اور مصائب تو بڑے مقرب بندوں کو پیش آتے ہیں، الاقرب فالاقرب، جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا اسی قدر اس کی آزمائش ہوگی، یہ تو بڑے نصیب والوں کی بات ہے۔ اسی طرح کے اضلاع کے اجتماعات ہی پاکستان کی تقدیر کو بدلیں گے۔ ابھی تو دینداری مخصوص طبقے میں ہیں، مگر ضلع واری اجتماعات سے عمومی دینداری وجود میں آ جائے گی، دعوتی کام 1000 گنا بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آسان فرمائیں۔ سنا گیا ہے کہ حضرت محترم حاجی عبدالوہاب صاحب دامت و برکاتہم سخت علیل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحتیاب فرمائیں، ان کا سایہ تا دیر سلامت رہے اور ان کی برکت سے مرکز رائے ون میں سدھار کی شکلیں پیدا ہو، آمین۔